صرف 5 منٹ کا مدرسہ 3 ذی-القعدہ اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب، بالکل یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر چلے گئے اور کھانا پینا ختم ہو گیا اور بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ پھر کچھ زمانے کے بعد بت پرستی کا دور شروع ہوا تو صفا مروہ پر 2 بت رکھ دیے گئے۔ اسلام سے پہلے لوگ سعی کے بعد ان کا بوسہ لیتے اور تعظیم کے طور پر یہ سمجھتے کہ طواف و سعی انہی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں جب صفا مروہ کے درمیان سعی کا حکم آیا تو لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ اس سعی سے کہیں بت پرستوں کی مشابہت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو قیامت تک حج عمرہ کرنے والوں کے لیے باعث اجر و ثواب اور اسلامی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ تمہارے لیے عبادت و قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو حج اور عمرے کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے اور بلا کسی شرعی عذر کے سعی چھوڑ دینے پر دم واجب آ جاتا ہے۔ اور بات کریں اللہ کی قدرت کی کہ انڈا ایک چھلکا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے چوزا پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک وقت تک اس میں پلتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس نازک اور کمزور بچے کو ایک مضبوط چونچ دے دیتے ہیں جس سے وہ اندر کے جانب سے برابر انڈے کے خول کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ چھلکے کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے اور زمین پر دوڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست قدرت ہے جو ایک ایسے انڈے سے جس کو توڑو تو اس میں سے سفید اور پیلے پانی کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ایک چلتی پھرتی جان اللہ اس سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور میقات سے احرام باندھ کر گزرنا ایک فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بغیر احرام باندھے ہوئے میقات سے نہ گزرے۔ خانہ کعبہ سے کچھ فاصلوں پر چند جگہیں ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہیں، انہیں میقات کہا جاتا ہے۔ اور میقات کہاں کہاں پر ہیں، کون سی جگہ میقات کے حکم میں آتی ہیں اور کس کو وہاں احرام باندھنا فرض ہے اور کون وہاں سے بغیر احرام کے گزر سکتا ہے، یہ جانیں گے ہم حج اور عمرے کے حلقے میں چینل پر، جس کے لیے آپ کو فوراً نمبر ڈائل کرنا پڑے گا 0333130829 تاکہ آپ اور آپ کے وہ عزیز جو جا رہے ہیں حج اور عمرے کے لیے اور وہاں زیارات کریں گے ان مقدس مقامات کی جہاں سے انبیاء کا گزر ہوا، جہاں کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ ہوا، تو اس تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے فوری طور پر چینل کو جوائن کیجیے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات کے احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگایا کرتی تھی جس میں مشک ملا ہوتا تھا، یعنی احرام کھولنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگایا کرتی تھی۔ احرام کرنے سے پہلے لگا سکتے ہیں خوشبو، احرام کھولنے کے بعد لگا سکتے ہیں، لیکن احرام کرنے کے بعد نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بھی ہم جانیں گے حج عمرے کے حلقے میں۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت پہ بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کے دوران بیوی سے نہ جمع کیا اور نہ ہی کسی چھوٹے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ شخص حج سے ایسے واپس آئے گا جیسے اس دن تھا جب اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا تھا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو دل سے ایسے نکال دیتا ہے جس طرح آدمی قمیص سر کی طرف سے نکال لیتا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان دونوں خصلتوں کی وجہ سے صابر و شاکر لکھ دیتے ہیں۔ جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کو کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک کو دور کرے گا، اور بیماریوں سے علاج طب نبوی کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ خادم رسول حضرت انس کے پاس 2 اشخاص آئے جن میں سے ایک نے کہا اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس نے فرمایا کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کر دوں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی اور دعا آپ کو فلائر پر لکھ کر بھیج دی جائے گی۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ۔
اور بے حیائی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی تقریبات ہمیں خود بتا رہی ہیں کہ اکثریت گھروں کے اندر جو مرد ہیں وہ حدیث کے مطابق دیوس ہو چکے ہیں۔ اور یہ کون ہیں جو دیوس ہو چکے ہیں، یہ ہم جانیں گے سلیس تربیت زندگی کے حلقے میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں روزمرہ کے ان تقریبات کے بارے میں جو غیر شرعی ہیں اور اللہ کے غضب کو پکار لیتی ہیں۔ ایسی ہی ان تقریبات کو جاننے کے لیے سلیس تربیت زندگی کا حلقہ جوائن کیجئے، جہاں ہم سیکھتے ہیں مضبوط خاندان مضبوط معاشرے کی اکائی ہوتا ہے۔ مضبوط خاندانی سسٹم کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، فعال کرنے کے لیے سلیس تربیت زندگی۔